چیپٹر نمبر 9 سردار بہادر علی خان اور جدوجہد حقوق ملکیت۔ ڈوگرا جبر و استبداد کی داستان کافی طویل ہے۔ اس موضوع پر جی چاہتا ہے کہ لکھتے ہی چلے جائیں، لیکن صفحات کی طوالت کا خدشہ ہے۔ جوں آگے بڑھیں گے کوشش ہوگی کہ اگلے صفحات میں ڈوگرا ظلم کی داستان ساتھ ساتھ رقم کی جائے۔ یہی وہ حالات تھے جن کی وجہ سے پونچھ، خاص کر سدنوتی میں ڈوگرا استبداد کے خلاف سدنوتی کی 100 سال بعد دوسری بغاوت ظہور پذیر ہوئی۔ پہلی بغاوت 1830 کی دہائی میں جب بقول بشیر سدوزئی گلاب سنگھ کے ہاتھوں سدنوں کے سروں کی فصل کٹی، جبکہ دوسری بغاوت 1947 کے اوائل سے ہی پروان چڑھنا شروع ہوئی اور 24 اکتوبر 1947 کو آزاد ریاست جموں و کشمیر کی انقلابی حکومت کے قیام پر منتج ہوئی۔ اس دوران 19ویں صدی کے دوسرے نصف حصے میں ایک سدن سردار بہادر علی خان نے تحریک حقوق ملکیت کا آغاز کیا۔ وہ اس تحریک کے ثمر چکھنے سے قبل ہی دائے اجل کو لبیک کہہ گئے، لیکن اس تحریک کی تکمیل اور کامیابی سے نہ صرف اہل پنچ کو اپنی زیر کاشت اراضی کے حقوق ملکیت حاصل ہوئے، بلکہ جموں و کشمیر کے تمام باشندے بلا امتیاز مذہب و نسل اس سے بہرہ مند ہوئے۔ ہوا یوں کہ جموں و کشمیر میں بر صغیر کی انگریز حکومت کے اصرار پر انگریز افسران کی نگرانی میں زمین کا بندوبست ہوا۔ انگریزوں ہی کی ایما پر پنچ میں بھی انگریزوں ہی کی زیر نگرانی زمین کا بندوبست شروع کیا گیا۔ بندوبست یعنی سیٹلمنٹ کا مقصد زمین کی پیمائش، زیر کاشت، عدم کاشت، زرخیز اراضی، غیر زرخیز اراضی، جنگلات، خالصہ جات اور اہل دیہات کی مشترکہ مفاداتی رقبہ جات شاملات کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ انگریز برصغیر کی سلطنت میں وقتاً فوقتاً مختلف سیاسی، اقتصادی اور زرعی شعبوں میں اصلاحات نافذ کرتے رہے ہیں۔ اس نہج پر وہ برصغیر کی نیم خود مختار شاہی ریاستوں میں بھی اصلاحات پر زور دیتے اور انہیں نافذ کرواتے رہے ہیں۔ انگریز کے دباؤ پر ہی کشمیر میں زمینی بندوبست ہوا اور اس طرح پنچ میں بھی 19ویں صدی کے آخر میں بندوبست شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے حویلی، راجوری اور منڈر میں بندوبست کیا گیا۔ جب سدنوتی اور باغ کا بندوبست شروع ہوا تو ایک ہندو سپرنٹنڈنٹ دولت رام کی زبانی یہ کہانی منظر عام پر آئی کہ بندوبست اراضی کا مقصد قابض لوگوں کو حق ملکیت سے محروم کر کے انہیں مزارع کی حیثیت دینا ہے، کیونکہ جاگیر پنچ کا اصل مالک راجہ ہے۔ اگرچہ اس بات کا پنچ شہر یا سری نگر سے کوئی سرکاری نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا، بادی النظر میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دولت رام سے منسوب اس بیان کا مقصد پنچ کے مکینوں خاص کر سدنوں کی دل آزاری تھا، جو گلاب سنگھ کے دور سے لے کر ہری سنگھ کے عہد تک ڈوگرا حکمرانوں کا شیوا چلا آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ پنچھیوں خاص کر سدنوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس سنسنی خیز خبر پر پنچ کے مسلمان خصوصاً سدن پریشان و حیران ہو گئے۔ سدنوتی اور باغ میں اشتعال انگیز صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہاں کے مکینوں نے تحریک حقوق ملکیت کا آغاز کر دیا۔ اس تحریک کے بانی اور روح رواں ایک سدن سردار بہادر علی خان تھے۔ وہ ایک نڈر، بے باک اور بہادر شخص تھے۔ انہوں نے زمین کے حق ملکیت کے لیے قانونی چارہ جوئی کا عزم کر لیا۔ انہوں نے سدنوتی اور باغ کے کونے کونے میں گھوم پھر کر عوام کو اس تحریک کے اعراض و مقاصد سے آگاہ کیا۔ قبل ازیں عارف سدوزئی کے مطابق سردار بہادر علی خان نے سردار محمد اسماعیل خان، سردار افضل خان و کالا خان سے مل کر انگریز بندوبست کمشنر گارڈنیف کی زیر نگرانی حویلی، راجوری اور منڈر کو کشمیر سے الگ کرنے کے لیے سدنوتی اور باغ کی نمائندگی کی تھی۔ سردار بہادر علی خان نے تحریک حق ملکیت کی حمایت کے لیے تمام سدن سرداروں اور باغ کے قبائل کو بھی تیار کر لیا۔ تمام قبائل نے بلحاظ رنگ و نسل سردار بہادر علی خان کی ولولہ انگیز قیادت میں ڈوگرا راج کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے نتیجے میں سپرنٹنڈنٹ دولت رام کو ڈوگرا حکومت نے معطل کر کے راولاکوٹ سے ہٹا دیا۔ محکمہ بندوبست ان دنوں تراڑ، راولاکوٹ کے مقام پر ہیڈ کوارٹر قائم کیے ہوئے تھا۔ تمام سدوزئی حقوق ملکیت کے مسئلے پر سردار بہادر علی خان کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔
سدنوتی کی اس تحریک حق ملکیت کے بارے میں تاریخ کشمیر کے مصنف سید محمود آزاد نے لکھا، مگر جب سدن قبائل کے نامور سردار بہادر علی خان کو ڈوگروں کی سازش کا پتہ چلا تو اس قبیلے کے تمام سردار ایک دفعہ پھر سینہ سپر ہو کر میدان میں اتر آئے۔ اس طرح یہ قبیلہ ایک دفعہ پھر بڑی آزمائش میں پڑ گیا۔ اس حوالے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ سدن 1830 کی دہائی کی تباہ کاریوں سے نکل کر ایک بار پھر گلاب سنگھ کی اولاد سے پنجہ آزمائی کے لیے اپنی طاقت بحال کر چکے تھے۔ تحریک حقوق ملکیت اراضی میں سدن سرداروں نے ٹائیں سے لے کر تڑالہ تک اور سدن گلی سے لے کر سدن گلا تک سردار بہادر علی خان کا ساتھ دیا۔ سردار بہادر علی خان کے دیگر 5 بھائیوں نے بھی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ان کا ساتھ دیا۔ سردار بہادر علی خان نے انگریز کی لاہور ہائی کورٹ میں پونچھ کے راجہ اور جموں و کشمیر کے مہاراجہ کے خلاف زمین کی حق ملکیت کا دعویٰ دائر کر دیا اور اس دعوے کی پیروی کے لیے انگریز وکیل مسٹر پٹن کو مقرر کیا۔ حق ملکیت کے اس مقدمے کے کچھ اخراجات بھنگو کے سردار مستانہ خان، ٹائیں کے سردار اسماعیل خان اور سردار بہادر کے بھائی برداشت کر رہے تھے۔ آپ کے 5 بھائی تھے۔ عارف سدوزئی نے اپنی تالیف میں ذکر کیا کہ اس تحریک کے دوران ڈوگروں نے سردار بہادر علی خان کو جاگیر اور دولت کا لالچ دیا، لیکن ایک باضمیر اور خوددار مسلمان اور قائد قوم کے ناطے انہوں نے ان تمام پیشکشوں کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ سردار بہادر علی خان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب تک لوگوں کو حق ملکیت نہیں دلوائیں گے اپنے وطن کھڑک میں وہ مدفون نہیں ہوں گے۔ مقدمہ کے دوران لاہور میں تاریخ بھگت کر وہ بعض ضروری معلومات اور کاغذات لینے راولاکوٹ آ رہے تھے کہ راستے میں 17 میل بھارکو کے مقام پر اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ انہیں اپنے جائے ولادت کھڑک کی بجائے ٹائیں میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے ساتھی بھنگو کے سردار مستانہ خان اور ٹائیں کے سردار اسماعیل خان ان کے ہمراہ تھے۔ چونکہ انہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ مقدمہ جیتنے تک وہ اپنے جائے ولادت نہیں لوٹیں گے اور اس سے قبل اگر فوت ہو گئے تو انہیں وہاں مدفون نہ کیا جائے، چنانچہ انہیں ٹائیں میں سردار اسماعیل خان نے سپرد خاک کیا۔ روایت ہے کہ ڈوگرا کے ایجنٹوں نے دوران سفر انہیں ایسی زہر آلود چیز کھلا دی جس سے انہیں اسہال کا مرض لگ گیا، جس سے نڈھال ہو کر وہ دوران سفر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حقوق ملکیت کے مشہور زمانہ مقدمہ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ انگریز نے اس مقدمے کی سماعت کے لیے ایک خصوصی عدالت قائم کی، جہاں اس کی سماعت سردار بہادر علی خان کی زندگی میں ہی مکمل ہو گئی تھی اور فیصلہ بھی اہل پنچ کے حق میں ہو گیا تھا۔ سردار بہادر علی خان اور ان کے ساتھی فیصلے کی نقول بھی حاصل کر چکے تھے کہ اسی اثناء میں دشمن کے ایجنٹوں نے آپ کے موچی کے بنے ہوئے دیسی جوتوں میں زہر ملا دیا۔ لوگ اس زمانے میں میلوں پیدل سفر کرتے تھے، جس سے پاؤں میں سخت جوتوں کی وجہ سے چھالے پڑ جاتے تھے۔ جوتوں میں زہر کی وجہ سے یہ زہر قوم کے اس محسن کے خون میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے جب اپنے جسد خاکی میں زہر کا اثر محسوس کیا تو اپنے ساتھیوں سردار مستانہ خان اور سردار اسماعیل خان سے کہا کہ دشمن اپنا کام دکھا گیا۔ زہر مرحوم کے بدن میں اس وقت اس قدر سرایت کر چکا تھا کہ کوئی بھی دیسی تریاک کام نہیں آیا۔ مرحوم زندگی کی بازی ہار گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ مرحوم کی وصیت کے مطابق ان کے ساتھی اسماعیل خان نے ان کا جسد خاکی ٹائیں میں سپرد خاک کر دیا۔ وہ 25 دسمبر 1898 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ روایت ہے کہ سردار بہادر علی خان سے ایک دفعہ راجے نے پوچھا، اڑیا بہادر علیہ جس وقت خوبصورتی ملدی سی تو کتھے سی؟ سردار بہادر علی خان نے برجستہ جواب دیا، مہاراج اس وقت میں عقل لین گیا سی۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ سردار صاحب عقل و دانش میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ تحریک حق ملکیت کے اس روح رواں کی اچانک غیر متوقع موت پر تحریک کو شدید دھچکا لگا، مگر مقدمے کی پیروی سردار مستانہ خان اور اسماعیل خان کرتے رہے۔ بالآخر انگریز جج نے پنچ کے مسلمانوں کی ملکیت اراضی کا حق سامی دے دیا۔ اس طرح یہ لوگ مزارع بننے کے بجائے مالک بن گئے۔
اس مقدمے کی جیت سے ڈوگرا استبداد کے خلاف سدنوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ ڈوگروں کا خیال تھا کہ 1832 کے قتل و غارت کے بعد سدن کبھی بھی سر نہیں اٹھائیں گے، لیکن ان کی تحریک حق ملکیت کی بالآخر جیت نے سری نگر، جموں اور پونچھ کے ڈوگروں کو محو حیرت کر دیا۔ اس مقدمے کی جیت در حقیقت 1947 کی سدن بغاوت کا نقطۂ آغاز تھا۔ اس قانونی حیثیت سے سدنوں کے مورال بحال ہو گئے اور ڈوگرا راج کے خلاف حتمی معرکے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس مرحلے پر ایک تاریخی روایتی مغالطے کا ازالہ ضروری ہے کہ جس کی بنیاد پر اکثر مورخین کا یہ خیال ہے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں کیے جانے والے ارضیاتی بندوبست کا بنیادی مقصد کاشتکاروں کو ملکیت سے محروم کر کے مزارع کا درجہ دینا تھا، حالانکہ ڈوگرا حکمران شروع دن سے ہی اپنے آپ کو اپنی جاگیروں کا مالک سمجھتے تھے۔ 1819 یا 1820 میں گلاب سنگھ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جموں کی جاگیر دے کر اسے اس کا مالک قرار دیا تھا۔ اس طرح رنجیت سنگھ ہی نے انہی دنوں میں گلاب سنگھ کے چھوٹے بھائی دھیان سنگھ کو پونچھ جاگیر کا مالک بنایا تھا۔ سکھوں کے بعد انگریزوں نے آتے ہی 1846 میں بدنام زمانہ معاہدہ امرتسر کے تحت گلاب سنگھ کے ہاتھوں کشمیر کو 75 لاکھ روپے میں بیچ دیا تھا۔ ان غیر انسانی فیصلوں اور معاہدوں کی روشنی میں ڈوگرے اپنے آپ کو پونچھ، جموں، کشمیر، لداخ، بلتستان اور گلگت کو اپنی ملکیت اور یہاں کے رہنے والوں کو مزارع سمجھتے تھے، لیکن بلا ہو بندوبست کے بہانے کا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سدنوں کے لیڈروں نے حق کی ملکیت کی جنگ لڑی اور بالآخر کاشتکاری کے بجائے مالک بن گئے۔ اس قانونی جیت سے نہ صرف پونچھ کے باشندوں کو بلکہ جموں و کشمیر، لداخ، بلتستان اور گلگت کے باشندوں کو بھی کاغذوں میں حقوق ملکیت حاصل ہوئے۔ لیکن اس فیصلے کے باوجود ڈوگروں نے ریاست پونچھ اور کشمیر کے اصل باشندوں کی حیثیت کے بارے میں اپنے ظالمانہ رویے تبدیل نہیں کیے، بلکہ ان کے خلاف مزید شد و مد کے ساتھ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ حقوق ملکیت کی تگ و دو میں جان قربان کرنے والے سردار بہادر علی خان عوام میں اس قدر مقبول ہوئے کہ لوگوں نے ان کی عقیدت میں واریں، رزمیاں اور لوک گیت کہنا شروع کیے۔ جب کوئی شخص کسی علاقے کے لوک گیتوں میں در آتا ہے تو وہ شخص ایسی ہر دل عزیز شخصیت بن جاتا ہے جسے زمانہ بھی دلوں سے نکال نہیں سکتا۔ سدن ایجوکیشنل کانفرنس اور خان صاحب کرنل خان محمد خان رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات قوموں کی زندگی میں چراغ راہ کی حیثیت رکھتی ہیں اور نشان منزل بھی ہوتی ہیں۔ خان صاحب نے قومی خدمت اور ملی تگ و دو کے لیے سیاست کے بجائے علم و اصلاح معاشرہ جیسے دشوار لیکن بنیادی شعبوں کا انتخاب کیا۔ انہوں نے تعلیم کی بنیادی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے تعلیم کے فروغ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور ایک ایسے متوازن اور مؤثر نظام تعلیم کی تشکیل دی جس کے مثبت اثرات نہ صرف پونچھ میں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں مینار نور کی طرح چمکے۔ اصلاح معاشرہ میں خان صاحب انتہائی خلوص کے ساتھ مصروف کار رہے۔ ان کی کوششوں سے قوم نے متعدد تباہ کن رسموں سے نجات حاصل کی۔ انہوں نے لوگوں میں خود اعتمادی اور محنت میں افتخار کے جذبے کو بیدار کیا اور انہیں ایک خود کفالت پر مبنی نظام معیشت اپنانے پر آمادہ کیا۔ یہ مہم انتہائی مشکل اور کٹھن تھی، لیکن ان کی نیت پرخلوص تھی اور وہ عزم کے پکے تھے اور وہ اپنے عظیم مقاصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ ان کے کارناموں کی بنا پر قوم نے بجا طور پر پونچھ کا سر سید اور بابائے پونچھ ایسے خطابات سے نوازا۔ وہ ایک جامع، متوازن اور دلاویز شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا دل قوم کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے پیچا و تابا رہتا تھا۔ وہ قوم کو بلند اور عرفہ مقام پر فائز دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ قوم کو عہد غلامی کے پست اور تاریک مقام سے نکال کر انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلامی تعلیمات اور اقدار کے روشن اور ترقی پسند سانچے میں ڈالنا چاہتے تھے۔ کرنل خان محمد مرحوم کی طویل سماجی، اصلاحی اور بعد ازاں سیاسی سرگرمیوں کا محور جموں و کشمیر کی ریاست پونچھ، خاص کر سدنوتی اور باقی تحصیلیں رہی۔ پونچھ کی یہ دونوں تحصیلیں ڈوگرا عہد کے 125 سالہ دور میں ڈوگرا ہندو حکمرانوں، ساہوکاروں،
سود خوروں، مہاجنوں اور بنیوں کے استبداد اور استحصال کا شکار رہیں۔ پنچ کے آزادی پسند قبائل میں سدن قبیلہ سب سے بڑھ کر جری اور غیور رہا ہے۔ 1820 میں سکھ اور ڈوگرا شاہی کے آغاز ہی سے اس قبیلے کے غیور عوام نے غیر ملکی راجوں اور مہاراجوں کو للکارا، جس کے نتیجے میں ڈوگرا شاہوں نے انہیں اپنے جبر و تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے انتہائی پسماندہ رکھنے کی حکمت عملی اپنائے رکھی۔ سدنوں کے خلاف اس دور کے اندھوناک واقعات و حالات کا ذکر گزشتہ ایک باب میں گزر چکا ہے۔ غرض یہ کہ سدن قوم کے خلاف ڈوگرا حکمرانوں کے جبر و استحصال کا یہ سلسلہ جاری تھا اور لوگ مفلوق الحال اور پسماندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں غرق تھے کہ 1882 میں خان صاحب سدنوتی کے ایک جنوبی مغربی گاؤں چھیچن میں علاقے کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام الحاج سردار مہندہ خان تھا، دادا کا نام سردار محمد علی خان تھا، جن کا شمار علاقے کے خوشحال اور معروف لوگوں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے 19ویں صدی کے اواخر میں سردار بہادر علی خان مرحوم کی تحریک حقوق ملکیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا تھا۔ ان کے 2 بیویوں کے بطن سے 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ خان صاحب مرحوم کے والد سردار مہندہ خان لکڑی کے تاجر تھے۔ حقوق ملکیت کی تحریک میں وہ بھی بڑی سرگرمی سے شریک رہے۔ چونکہ اس علاقے میں کوئی اسکول نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے خان صاحب کو بلان ناڑ بارل کے ایک مولوی علی بہادر صاحب کو اپنے گھر بلوا کر ان کو قرآن خوانی کی تعلیم دلوائی اور اس کے بعد انہیں کہوٹہ پنڈی کے پرائمری اسکول میں داخل کروا کر 5ویں تک تعلیم دلوائی۔ کہوٹہ تک کوئی سڑک نہیں تھی، دریائے جہلم پر کوئی پل نہیں تھا، چمڑے کی کھالوں میں ہوا بھر کر دریا عبور کیا جاتا تھا۔ خان محمد خان مرحوم کو کہوٹہ میں ہی رہ کر اپنی پرائمری تعلیم مکمل کرنا پڑی۔ پرائمری کے فوراً بعد 23 ستمبر 1902 کو آپ برٹش انڈین آرمی میں سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہو گئے۔ عمدہ کارکردگی کی وجہ سے 1911 میں نائب صوبیدار اور 1916 میں صوبیدار ترقی یاب ہوئے۔ جنگ عظیم اول کے دوران مشرق وسطیٰ میں فوجی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس صلے میں آپ کو IDSM کا میڈل بھی عطا کیا گیا۔ بغداد میں تعیناتی کے دوران آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر اپنی قوم کی آزادی اور فلاح کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ آپ نے یہ دعا بھی مانگی کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی مسلمان قتل نہ ہو۔ آپ کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ آپ جنگ میں مختلف وقفوں میں 3 بار شدید زخمی ہوئے۔ تیسری بار موصل یعنی عراق میں ان کی داہنی ران میں ایک گولی پیوست ہو گئی جو آخری عمر تک ران کے اندر ہی رہی۔ چنانچہ اب کی بار آپ کا میڈیکل بورڈ ہوا اور آپ برٹش انڈین آرمی سے ریٹائرڈ کر دیے گئے۔ یہ جنگ عظیم اول 1914 تا 1918 کے آخری ایام تھے۔ فوج کی ملازمت کے دوران خان صاحب کو ابنائے وطن کی خدمت کا پورا موقع نہ مل سکا، لیکن اس ملازمت کے دوران وطن سے دوری کے باوجود چند ایسے واقعات آپ کی ذات سے منسوب ہیں جن سے عیاں ہوتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ کس قدر تھا۔ ایک دفعہ میدان جنگ میں حملے سے قبل کمانڈرنگ آفیسر نے افسروں کی کانفرنس بلائی اور ان سے ان کی آخری خواہش دریافت کی۔ سب نے اپنی اپنی ذاتی خواہش کا اظہار کیا، لیکن خان صاحب کی خواہش سب سے یگانہ اور جداگانہ تھی۔ آپ نے فرمائش کی کہ ریاست پنچ کے اسکول حکومت برطانوی ہند کی تحویل میں لے لیے جائیں اور وہاں تعلیم کے فروغ کا خاطر خواہ بندوبست کیا جائے۔ اس فرمائش پر CO اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً بذریعہ ٹیلی گرام جنرل ہیڈ کوارٹر دہلی کو مطلع کیا کہ راجہ پنچ کو پلندری میں پرائمری اسکول اور ڈاکخانہ کے اجراء کے لیے کہا جائے۔ یگانہ کشمیر 34۔ اس طرح جنگ عظیم سے کچھ عرصہ قبل خان صاحب نے راول پنڈی میں راجہ پنچ کے اعزاز میں کافی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ راجہ نے اس دعوت کے بعد خان صاحب سے کسی بھی طرح کی ذاتی خواہش کے اظہار پر اصرار نہ کیا، لیکن خان صاحب نے صرف یہ مطالبہ کیا کہ پنچ سدنوتی باغ میں بیگار معاف اور ترقی ٹیکس ختم کیا جائے، کیونکہ اپنی ذات کے بجائے میرا قبیلہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔
راجا نے سارے پنچ کا ترقی اور بیگار معاف تو نہ کیا، البتہ چھیچن کا ترقی ٹیکس معاف اور بلا اجرت بیگار سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ ان واقعات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کو پنچ کے عوام، خاص کر سدنوں کی پسماندگی، غربت اور افلاس اور ڈوگرا دور کے جبر و استبداد کا کس قدر احساس اور تشویش تھی۔ جنگ عظیم اول کے شروع ہونے سے پنچ کے سدنوں کے لیے فوجی ملازمت کے دروازے کھلے۔ اس جنگ میں تقریباً 20,000 سدنوں نے حصہ لیا، جس سے انگریزوں کے ہاں ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ راجہ پنچ بلدیو سنگھ نے بھی محسوس کیا کہ سدنوں کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا جائے۔ پنچ سے اس قدر سدنوں کی جنگ عظیم میں شرکت سے راجہ پنچ کو میجر کا فوجی رینک اور 9 توپوں کی سلامی سے نوازا گیا۔ چنانچہ اس نے جنگ عظیم کے خاتمے پر سدنوں کے سرکردہ افراد کو اپنے ہاں بلا کر ان سے راہ و رسم پیدا کی۔ چنانچہ اس نے خان صاحب کو پنچ شہر میں پولیس انسپکٹر اور بھاتیہ کے جعفر علی خان کو پلندری کے مقام پر سدنوتی کے لیے آنری مجسٹریٹ بھرتی کیا۔ پنچ شہر میں قیام کے دوران خان صاحب نے ایک انگریز ریڈینٹ کرنل سے بات چیت کر کے 1920 کی دہائی میں پنچ شہر سے آزاد پتن تک سڑک بنانے کے لیے آمادہ کیا، جس پر 8 لاکھ روپے کی لاگت کا تخمینہ تھا۔ ایک ہندو وزیر نے اس منصوبے کی سخت مخالفت کی، لیکن خان صاحب کی سابقہ فوجی خدمات کی وجہ سے انگریز افسر نے سڑک کی تعمیر کا حکم دے دیا اور بالآخر یہ سڑک آزاد پتن سے پنچ شہر تک بن گئی، جس سے اس دہائی کے قحط سے نبرد ہونے میں مدد ملی۔ خان صاحب نے پنچ شہر میں قیام کے دوران سدنوتی کے عوام کی رہائش کے لیے مشکلات کا مشاہدہ کیا، اور ان مشکلات کے ازالے کے لیے انہوں نے پنچ شہر کے داخلی راستے پر دریا کے کنارے 5 کمروں پر مشتمل سدن سرائے تعمیر کروائی، جہاں مسافروں کی رہائش اور کھانے پینے کا سستے داموں بندوبست بھی کیا گیا۔ پنچ شہر میں قیام کے دوران عوامی خدمات اور مقدمات میں مصالحانہ کوششوں اور انجمن اسلامیہ پنچ کے بحیثیت صدر خان صاحب کی سرگرمیوں کی بنا پر آپ کا حلقۂ اثر بڑھ گیا، جس سے راجہ پنچ نے آپ کو تاحکم ثانی ریاست بدر کر دیا۔ اس آمرانہ حکم پر ریاست کے لوگوں نے کافی اعتراض کیا، اخبارات میں بھی کافی نکتہ چینی کی گئی، اور بالآخر راجہ نے ریاست بدری کا یہ حکم واپس لے لیا اور ان مسلم اہلکاروں کو نوکری پر بحال کر دیا گیا۔ لیکن خان صاحب نے 1924 میں پولیس انسپکٹر کی نوکری چھوڑ دی اور واپس گھر آ کر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ انہی دنوں آپ کے 3 بھائی یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے، جن کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھار بھی آپ کے کندھوں پر آن پڑا، جسے آپ نے بڑی خوش اسلوبی سے اٹھایا۔ پنچ شہر سے گاؤں واپسی پر آپ نے پہلے چھیچن میں اپنی مدد آپ کے تحت پرائمری اسکول تعمیر کروایا اور دھار دھیرج کے سردار جلال خان کو اس اسکول کا استاد مقرر کیا، جو بعد میں فوج میں چلے گئے اور کپتان ریٹائر ہوئے۔ ان کے فوج میں جانے کے بعد ان کے بھائی اقبال خان کو استاد تعینات کیا۔ خان صاحب نے مولانا غلام حیدر کو بھی پنچ شہر سے بلا کر چھیچن میں بچوں اور بڑوں کی دینی تعلیم کے لیے لگا دیا۔ کچھ عرصے بعد خان صاحب مرکزی مقام پلندری کے قریب نمب گاؤں منتقل ہو گئے، جہاں آپ کے والد محترم کی زمین تھی، جہاں آپ نے مکان تعمیر کر کے رہائش اختیار کر لی اور اپنی اصلاحی اور فلاحی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ علاقے کے لوگ ہندو ساہوکاروں کے سود در سود کے چکر میں پھنس کر غربت، جہالت، بری رسومات اور تجارت سے عدم دلچسپی کے گرداب میں سرگرداں تھے۔ آپ نے چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ تعاون سے ہر گاؤں میں اصلاحی کمیٹیاں بنائیں۔ آپ نے تمباکو، نسوار اور چائے پر فی کس ماہانہ اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ لگایا۔ مثال کے طور پر پنچ میں تقریباً 1 لاکھ افراد تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ ایک تمباکو نوش مہینے میں 4 کلو تمباکو نوش کرتا ہے۔ 1 کلو کی قیمت اس وقت 4 روپے تھی۔ مہینے میں ایک شخص 16 روپے کا تمباکو استعمال کرتا ہے، تو 1 لاکھ
لوگ تمباکو پر سالانہ 1,92,00,000 روپے پھونک دیتے ہیں۔ اس طرح نسوار پر تقریباً 2 لاکھ مرد اور خواتین 3 پاؤ فی کس بقیمت 6 روپے ماہانہ 1,44,00,000 روپے سالانہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح روزانہ 2 دفعہ چائے پینے والے 2 لاکھ لوگ 19.5 روپے سالانہ پی جاتے ہیں۔ ان فضول اور مضر صحت تخمینوں کے ساتھ خان صاحب مرحوم نے تمباکو، چائے اور نسوار کی عادات کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ چند ہی سالوں میں پنچ کے طول و عرض سے ان عادات سے لوگوں کو چھٹکارا دلا کر ان کی مالی حالت میں سدھار پیدا کر دیا۔ اس طرح شادی اور وفات کی بری رسومات کے خاتمے کے لیے انہوں نے گاؤں گاؤں جا کر عوام کو نفسیاتی طور پر قائل کیا۔ ماتم کی رسموں پر متوفی کے گھر والوں کو لوگوں کے کھلانے پلانے پر اس زمانے میں سینکڑوں روپے خرچ کرنا پڑتے تھے، جن میں منو دیسی گھی کو پانی کی طرح کھلایا پلایا جاتا تھا۔ متوفی کے فوت ہوتے اس کے گھر میں کھانے پکنا شروع ہو جاتے تھے۔ شادی بیاہ کے دوران ایک رسم یہ تھی کہ لوگ جب شادی والے گھر سے لوٹتے تھے تو انہیں آٹا، گھی، گڑ، شکر وغیرہ دے کر رخصت کیا جاتا تھا۔ خان صاحب مرحوم نے مولوی غلام حیدر اور سردار محمد ابراہیم مرحوم کے بڑے بھائی مولانا امیر عالم خان کے تعاون سے ان غلط رسموں کو اسلامی تعلیمات کے خلاف قرار دلوا کر انہیں ختم کروا دیا، جس سے لوگوں کے معاشی حالات پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ خان صاحب نے لوگوں کو ہندوؤں بنیوں کے استحصال سے نجات کے لیے تجارت کی طرف بھی راغب کیا، اور کثیر تعداد میں لوگوں نے پلندری، راولاکوٹ اور دیگر چھوٹے بڑے قصبوں میں دکانیں کھولیں۔ آپ نے زراعتی ترقی کے لیے دہلی جا کر متعلقہ محکموں سے سائنسی جدید معلومات حاصل کیں اور پنچ میں زرعی نمائش کا بھی اہتمام کروایا۔ لوگوں کے مابین لڑائی جھگڑوں اور مقدمہ بازی میں صلح صفائی کے لیے ہر گاؤں میں اصلاحی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ بھاتیہ کے آنری مجسٹریٹ لیفٹیننٹ جعفر علی خان اور ان کے محرر سردار منشی فیروز علی خان نے اس سلسلے میں نمایاں کردار ادا کیا اور مقدمات میں ملوث لوگوں کو ہمیشہ صلح صفائی پر آمادہ کرتے رہے۔ خان صاحب لوگوں کے جائز کاموں کے لیے چھوٹے بڑے حاکموں کے پاس بلا جھجک چلے جاتے، حتیٰ کہ وزیر پنچ کے پاس بھی شہر پنچ جانے کی متعدد مثالیں ہیں۔ خان صاحب گاؤں گاؤں جا کر لوگوں سے پہاڑی زبان میں ہی خطاب فرماتے۔ خان صاحب جس طرح مردوں سے خطاب کرتے تھے، اسی طرح خواتین کی اصلاح، ترقی، کفایت شاری، صفائی ستھرائی اور غلط رسموں سے بچنے کے لیے ان سے بھی اپنی زبان میں ہی تقریر کرتے تھے۔ انہیں شدت سے احساس تھا کہ عورتوں کے تعاون کے بغیر معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے۔ سدن ایجوکیشنل کانفرنس کی تشکیل۔ بچپن میں تعلیم کے حصول میں خان صاحب کو جو دشواریاں پیش آئیں، اس کا انہوں نے گہرا اثر لیا۔ سارے خطے جموں و کشمیر میں شرح خواندگی 5% تھی۔ ہندوستان میں یہ شرح 10% تھی، جبکہ پنچ کی شرح خواندگی 2% کے لگ بھگ تھی۔ یہ جہالت اور ناخواندگی علاقے کے لوگوں کی پستی کا باعث تھی۔ چنانچہ خان صاحب نے پنچ کے لوگوں کو جہالت کی اس دلدل سے نکالنے کے لیے سائنسی بنیادوں پر سوچنا شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے سرائے عالمگیر ملٹری کالج کا دورہ کیا، اس کے قواعد و ضوابط معلوم کیے اور آپس میں انہوں نے علاقے کے بہت سے بچوں کو اس کالج میں داخل کروا دیا۔ 1928 میں خان صاحب نے علی گڑھ کالج کا بھی دورہ کیا۔ وہاں انہوں نے علی گڑھ کالج کے خزانچی شیخ عبداللہ سے بھی ملاقات کی۔ تاریخ اقوام پنچ کے مصنف منشی محمد دین فوق کے مطابق یہ شیخ عبداللہ ہجیرہ اور ترارکھل کے درمیان واقع ایک گاؤں پانتینی کے رہنے والے تھے۔ سر سید کے کہنے پر انہوں نے پنچ سے ہجرت کر کے علی گڑھ کو اپنا وطن بنا لیا تھا۔ ان کی اہلیہ ایک زنانہ اسکول بھی چلاتی تھیں۔ ان کی ایک بیٹی سرکاری وظیفے پر ولائت بھی تعلیم کے لیے گئی تھی۔ شیخ عبداللہ ایک رسالہ خاتون بھی ماہانہ نکالتے تھے۔ علی گڑھ میں وہ شیخ عبداللہ کی وساطت سے کوہٹا کے ڈاکٹر کے حیدر اور ڈاکٹر ضیاء الدین سے بھی متعارف ہوئے۔ ان تینوں حضرات کی ملاقات سے ان کی تعلیمی نظریات کو اور بھی جلا ملی۔
ان لوگوں سے ملاقات کے بعد ہی آپ نے اپنے بڑے بیٹے علی محمد خان کو علی گڑھ کالج میں داخل کروایا۔ یہاں آپ نے نابیناؤں کے ایک تعلیمی کالج کو بھی دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے سرائے عالمگیر بھی دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے سرائے عالمگیر کالج اور علی گڑھ کالج سے اپنا تعلق قائم رکھا اور ان کے کئی دورے کیے۔ اس طرح آپ کے دل میں سر سید کی طرز پر اپنی قوم میں تعلیمی کام کرنے کی امنگ پیدا کی۔ انجمن اسلامیہ پونچھ سے علیحدگی کے بعد آپ نے قوم اور دیگر قبائل کے سرکردہ افراد کے سامنے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس تشکیل دینے کی تجویز رکھی۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ جج پونچھ چودھری نیاز احمد اور سردار محمد اکرم خان عباسی ایس پی پونچھ سے بھی اس سلسلے میں مشورہ کیا، لیکن خان صاحب کی تجویز پر دیگر قبائل کے سرداروں نے کہا کہ پہلے آپ سدن قوم میں اس کی آزمائش کر لیں، اگر انجمن کامیاب رہی تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ چنانچہ خان صاحب نے 1935 کے موسم گرما میں سدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجرا کیا۔ خان صاحب نے مختلف گاؤں کے دورے کر کے لوگوں پر تعلیم کی اہمیت اور سدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اعراض و مقاصد واضح کیے۔ ان اعراض و مقاصد میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت اسکول قائم کرنا، ڈوگرہ حکومت سے مزید اسکول کی منظوری کروانا اور ہونہار طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وسائل مہیا کرنا شامل تھا۔ آپ نے 1936 کے موسم گرما میں پوٹھی میر خان کے مقام پر سدن ایجوکیشنل کانفرنس کا شاندار اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں جید علماء، بزرگان اور اعلیٰ حکام بلکہ راجہ پونچھ کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی۔ یہ اجلاس 3 دن جاری رہا۔ لوگوں کے لیے رہائش و طعام کا بندوبست کیا گیا۔ سطح سمندر سے 8000 فٹ کی بلندی پر واقع پوٹھی میر خان میں جلسے کے دوران تقاریر، کھیل، ڈراموں اور فوجی پریڈ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سدنوتی کے جملہ گاؤں کے سرکردہ لوگوں نے اس اجلاس میں ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ فوجی پریڈ کا منظر 23 مارچ اور 14 اگست کے فوجی مناظر کے مماثل تھا۔ سابقہ فوجیوں نے وردیاں پہن رکھی تھیں۔ اس اجلاس کی صدارت ڈسٹرکٹ جج چودھری نیاز احمد نے کی۔ درجنوں مقررین نے تقاریر کیں۔ مولانا محمد علی جوہر کے درینہ ساتھی اور صداقت اور یثرب جریدوں کے چیف ایڈیٹر سدن گلی کے سردار گل احمد خان نے اپنی یکتائے روزگار تقریر میں پنچھیوں کے مابین بالعموم اور سدن قوم کے درمیان بالخصوص اتفاق اور اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ خان صاحب نے اپنی تقریر میں سدن ایجوکیشنل کانفرنس کے لیے قوم سے مالی تعاون کی اپیل کی۔ لوگوں نے دل کھول کر چندہ دیا۔ ہزاروں روپے جمع ہوئے۔ آمدن و خرچ کے باقاعدہ رجسٹر مرتب کیے گئے۔ سدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس مسلسل 9 سال تک مختلف مقامات پر منعقد ہوتے رہے۔ ان میں دیوی گلی اور دریک کے اجلاس بہت شاندار اور نمایاں تھے۔ ان اجلاسوں میں شرکت کرنے والے لوگوں کو تمغے اور انعامات بھی دیے گئے۔ خان صاحب اپنی دور بین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ جوں جوں تعلیمی پسماندگی اور جہالت دور ہوتی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ فوجی تنظیم بھی ترقی پذیر رہے گی۔ انہیں شدت سے احساس تھا کہ سدنوں کے خلاف ڈوگروں کی تاریخی عداوت کے سبب وہ محض سیاسی اور تعلیمی تحریک کے ذریعے تربیت اور تنظیم کا کام نہیں کرنے دیں گے۔ اس لیے خان صاحب نے تعلیمی تحریک کے ساتھ ساتھ عسکری تنظیم کا بھی کام جاری رکھا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اقتصادی، معاشرتی اور اخلاقی حالت کو درست کرنا بھی ایجوکیشنل کانفرنس کے پروگرام میں شامل کیا گیا۔ تعلیمی پروگرام کے تحت سدنوتی، باغ اور منڈر کے مختلف مرکزی مقامات پلندری، راولاکوٹ، باغ، خجیرہ، کلان، منگ اور منڈر میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے نئے اسکول کھولنے اور پہلے سے موجود اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کے مطالبات پیش کیے گئے۔ ان مطالبات میں تعلیم بالغاں اور تعلیم نسواں کے اسکول بھی شامل تھے۔ اسی طرح سدن قوم پر زور دیا گیا کہ وہ مرکزی گاؤں میں بچیوں کی تعلیم کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت اسکول کھولیں۔ سردار حکم داد خان تریڑ کی یادداشتوں کے مطابق خان مرحوم نے ہم 5 یتیم بھائیوں کو اپنے گھر میں لے جا کر تعلیم کا بندوبست کیا، جس سے ہم نے کامیاب زندگی گزاری۔ سردار محمد ابراہیم خان اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ خان صاحب نے میری اور سردار حبیب خان کی فلاح و بہبود میں ہماری نوعمری ہی سے دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔
وہ جب بھی پونچھ شہر آئے تو ہائی اسکول تشریف لائے اور ہماری تعلیم کے بارے میں ہم سے پوچھتے اور ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتے تھے۔ ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑے آدمی بنیں۔ میری زندگی میں جتنے بھی مراحل آئے، خان صاحب نے میرا پتہ رکھا کہ میں کس منزل پر ہوں اور مستقبل کے بارے میں میرا کیا پروگرام ہے۔ جب میں انگلستان سے تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تو خان صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے میری ملازمت کی بھی کوشش کی۔ یوں میری اور سینکڑوں دیگر طلباء کی زندگی سنوارنے میں انہوں نے عظیم کردار ادا کیا۔ میرے خیال میں خان صاحب کا تعلیم کے شعبے میں سب سے نمایاں کارنامہ سویدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام تھا۔ انہیں اس بات کا شدت سے ادراک تھا کہ ہماری قوم میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں جن کا تعلیم کے بغیر بروئے کار لانا ممکن نہیں، لہٰذا ان کی اولین کوشش یہ تھی کہ سارے پونچھ کے لیے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی تشکیل کی جائے، لیکن جب دوسرے قبائل اس پر متفق نہ ہوئے تو انہوں نے مجبوراً سویدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی اور کریا جا کر اس کے مقاصد سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور اس طرح سویدن قوم میں اپنی مدد آپ، نظم و ضبط اور اتفاق و اتحاد پیدا کیا۔ اس کا اثر دوسرے قبائل پر بھی ہوا اور انہوں نے بھی اس طرح کی فلاحی تنظیمیں بنائیں۔ آزاد کشمیر کے خطے میں جو خواندگی اور تعلیمی معیار آج ہے، یہ خان صاحب کی دور اندیشی کا ہی مرہون منت ہے جو سویدن ایجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم سے مہیا کیا گیا۔ ان کی یہ تحریک بے شمار لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوئی، جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ خان صاحب کی تعلیمی دلچسپی کا ان کے اپنے بچوں کی تعلیم سے بھی پتہ چلتا ہے۔ بڑے بیٹے علی محمد کو انہوں نے علی گڑھ کالج میں داخل کروایا، محمد نقی خان کو لارنس کالج گھوڑا گلی میں تعلیم دلوائی، اپنی بیٹی خالدہ خانم کو بھی راولپنڈی میں تعلیم دلوائی، چھوٹے بیٹے عبدالقیوم کو راولپنڈی کانوینٹ اسکول میں داخل کروایا، لیکن وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ سویدن ایجوکیشنل کے مالی استحکام کے لیے خان صاحب مرحوم منگ کے بابا دوست محمد خان کی وساطت سے وائسرائے ہند لارڈ ویل سے ملے اور ان سے سویدن فوجیوں کی ایک دن کی تنخواہ سویدن ایجوکیشنل کانفرنس کے لیے منظور کروائی۔ کیپٹن دوست محمد خان ان دنوں وائسرائے ہند کے پرسنل سٹاف میں تھے۔ یہ تنخواہ 1937 سے 1939 تک ایجوکیشنل کانفرنس کے فنڈ میں جاتی رہی، جس سے ادارے کی مالی حالت بہت بہتر ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن اب ادارے کی افادیت لوگوں پر ظاہر ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے دل کھول کر چندہ دیا، جس سے بہت سے ہونہار طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے زندگی میں نہ صرف اپنے لیے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں بلکہ ملک و قوم کے کام بھی آئے۔ ان مستفید ہونے والے لوگوں میں سردار محمد شریف خان، سابق چیف جسٹس، سردار محمد ابراہیم خان، سردار حبیب خان، کرنل منشا خان، سردار جہانداد خان، سابق ایس ڈی ایم ڈاکٹر فقیر محمد جنحال اور کرنل رشید خان جیسے نامور حضرات سہر فہرست ہیں۔ یہ وظائف قبائلی اعتبار کے بغیر دیے جاتے تھے۔ خان صاحب نے بچوں اور بچیوں، تعلیم نسواں اور بالغاں کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی توجہ رکھی۔ انہوں نے اپنے گاؤں چھیچن میں دینی تعلیم کا ایک ادارہ قائم کیا اور بعد میں مٹھی آٹا اسکیم کے ایک نئے اور انوکھے طریقہ کار کے تحت پلندری کی پرانی چھوٹی سی مسجد کو توسیع دی، اور اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے دامے درہمے سکھنے بدنے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، جس میں 1932 کے دوران خان صاحب کے مشورے سے جنڈ بگلا کے سردار منشی فیروز علی خان نے دینی تعلیم کے فروغ کے لیے دارالعلوم تعلیم القرآن کی بنیاد رکھی، جو آج نجی شعبے میں ایک عظیم یونیورسٹی کے درجے پر پہنچ چکی ہے، اور جس کی آبیاری اور ترقی میں شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف منگوئی مرحوم کا اہم اور اساسی کردار ہے۔ اس یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء آزاد کشمیر کے محکمہ قضاء میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، جن میں مولانا رائے محمد حنیف ضلع قاضی بھی شامل ہیں۔ مولانا محمد سعید یوسف آج کل اس جامعہ کے وائس چانسلر ہیں۔
خان صاحب نے جہاں زندگی کے ہر شعبے کی ترقی کے لیے کام کیا، وہاں وہ میدان طریقت کے بھی سالک تھے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء سے بھی ان کو بڑی عقیدت تھی۔ تراڑ راولاکوٹ میں ایک بزرگ شیخو دادا کا مزار تھا جو شکست و ریخت کا شکار تھا۔ خان صاحب نے ایک رات مزار پر گزاری تو انہیں مقبرے کی تعمیر کا اشارہ ہوا۔ کام کافی مشکل تھا، لیکن خان صاحب نے راولاکوٹ کی تمام دیہاتوں کے لوگوں کے عملی تعاون سے مزار کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا، جہاں 30 جون 1935 کو ایک بڑے عرس کی تقریب منعقد ہوئی۔ شیخو دادا کی یہ زیارت بڑی سیاسی اہمیت کی بھی حامل ہے۔ حقوق ملکیت کی تحریک کے لیے سردار بہادر علی خان کو یہاں سے منتخب کیا گیا۔ خان صاحب نے اور دیگر ساتھیوں نے 39 مطالبات کا مسودہ تیار کر کے کشمیر جانے کا فیصلہ بھی یہیں پر کیا۔ خان صاحب کو رکن کشمیر اسمبلی منتخب کرنے کا فیصلہ بھی اسی جگہ ہوا، اور خان صاحب نے اپنی سیٹ پر سردار محمد ابراہیم خان کو ممبر اسمبلی مقرر کرنے کی تجویز بھی اسی جگہ پیش کی۔ یگانہ کشمیر، پیج 74۔ سیاسی زندگی کا آغاز۔ خان صاحب نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1932 میں پہلے راجہ پونچھ بلدیو سنگھ اور بعد میں مہاراجہ جموں و کشمیر کو اپنی زیر قیادت ایک وفد کے ہمراہ 39 مطالبات پیش کر کے کیا۔ ان مطالبات کا زیادہ تر تعلق پونچھ میں ملکیتی اراضی، حد بندی، جنگلات، خالصہ جات، شاملات، بگار، ٹیکسوں، رشوت ستانی، ذبیحہ، تعلیم، انصاف اور علاقے کے سیاسی نمائندگی سے تھا۔ وفد میں منشی فیروز علی خان جنڈا بگلا، سردار عالم شیر خان منگ، مولوی محمد قاسم خان راولاکوٹ، سردار محمد حسین خان پوٹھی مکوالا، مصاحب خان رہاڑہ، نور خان منگ، سردار عبدال خان رہاڑہ شامل تھے۔ ان مطالبات پر غور و خوض کے لیے مہاراجہ کے حکم پر راجہ پونچھ نے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی۔ بالآخر راجہ پونچھ نے کمیٹی کے سفارشات کو منظور کر لیا۔ ان مطالبات کی منظوری سے عوام کی مشکلات میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی۔ چاہڑ، بگار اور ترقی ٹیکس میں نرمی پیدا ہوئی۔ لوگ نفسیاتی طور پر عزت نفس کی دولت سے مستفیض ہوئے۔ حق ملکیت مستحکم ہوا اور جنگلات کے قوانین کے بے جا استعمال اور سختیوں میں کمی واقع ہوئی۔ سولجر بورڈ کی منظوری۔ جنگ عظیم اول میں تقریباً 20,000 سدنوں نے برٹش انڈین آرمی میں خدمات انجام دی تھیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان فوجیوں اور فوجیوں کی بیویوں کی پنشن، دیگر حسابات اور باقیات اور وظائف کے بے شمار مسائل تھے۔ کاغذات مرتب کرانے کے لیے لواحقین کو راولپنڈی آنا پڑتا تھا، جو اس زمانے میں مشکلات اور خطرات سے پر سفر تھا۔ چنانچہ خان صاحب نے کافی جدوجہد کے بعد 1932 میں پلندری کے مقام پر سولجرز بورڈ قائم کروانے میں کامیابی حاصل کی اور بورڈ کے پہلے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ آپ نے کریا کریا جا کر لوگوں کی درخواستیں جمع کر کے ان کے یہ مسائل حل کیے۔ اس کے بعد اس کی شاخیں راولاکوٹ اور باغ میں بھی قائم کروائیں اور پلندری میں اسے ضلعی سولجر بورڈ کا درجہ ملا۔ 1939 میں خان صاحب کو ریکروٹنگ آفیسر مقرر کیا گیا تو آپ نے سیکریٹری سولجر بورڈ کی ذمہ داری لیفٹیننٹ برہان علی خان کو سونپ دی۔ 1946 کے شروع میں وزیر پونچھ بھیم سنگھ نے بیجا مداخلت کر کے سولجر بورڈ پلندری کو پونچھ شہر منتقل کر دیا اور ایک ہندو دیوی داس کو اس کا سیکریٹری تعینات کر دیا۔ 1937 میں میڈیکل آفیسر ڈاکٹر رام سنگھ نے پونچھ جیل میں قرآن پاک کی توہین کی، جس پر پونچھ شہر اور ساری سدنوتی اور باغ میں شدید احتجاج شروع ہو گیا۔ سدنوتی سے مولانا غلام حیدر جنڈالوی کی قیادت میں ہزاروں مسلمانوں نے پونچھ شہر کا گھیراؤ کیا اور رام سنگھ کی برطرفی اور کڑی سزا کا مطالبہ کر دیا۔ راجہ نے مسلمانوں کا مطالبہ منظور نہیں کیا۔ خان صاحب سمیت کئی سرکردہ مسلمانوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ خان صاحب نے مولانا عبداللہ کفل گھڑی کے مشورے پر مولوی غلام حیدر جنڈالوی کو اس احتجاج کے دوران امیر ملت کا خطاب بھی دیا۔ مسلمانوں نے سری نگر کی طرف مارچ کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن مہاراجہ کشمیر نے شیخ عبداللہ کو مصالحت کے لیے بھیجا۔
خان صاحب اور شیخ عبداللہ نے ڈاکٹر رام سنگھ کی برطرفی کی شرط پر صلح کرنے کا فیصلہ کیا، جسے راجہ کشمیر کو تسلیم کرنا پڑا۔ رام سنگھ کو برطرف کر کے جموں بھیج دیا گیا اور اس طرح بغیر کچھ خون کے یہ بحران ختم ہوا۔ قبل ازیں دسمبر 1935 میں سکھوں نے ہاڑی گہل کی ایک مسجد کو آگ لگا کر جلا دیا۔ اس مذموم واقعے پر بھی مولوی غلام حیدر جنڈالوی کی قیادت میں لوگوں نے بے پناہ احتجاجی جلوس نکالے۔ خان صاحب نے اس واقعے پر بھی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے ڈوگرا حکام سے اس بنا پر اہل پنچ کی صلح کروائی کہ حکومت جست کی چادروں والی پکی مسجد تعمیر کروائے گی۔ حکومت نے یہ وعدہ وفا کیا اور اس طرح بغیر کسی جانی نقصان کے یہ بحران حل ہوا۔ قبل ازیں 1931 میں عدم ادائیگی مالیہ کی تحریک بھی چلی، جس میں ڈوگرا حکام نے بے شمار لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ اس طرح ڈوگرا حکومت نے اسی عرصے میں جنگلات کی حد بندی شروع کر دی، جس کا مقصد لوگوں کو چراگاہوں اور پرانے درخت، تعمیر مکانات اور ایندھن سے محروم کر کے ان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کرنا تھا۔ ڈوگرا حکام کی اس اشتعال انگیزی پر بھی بے پناہ احتجاج ہوا، لیکن خان صاحب نے قبل اس کے کہ یہ احتجاج خون خرابے پر منتج ہوتا، عوام اور ڈوگرا حکام کے درمیان مصالحت کرائی، جس کے نتیجے میں مالیہ وصولی کے ہیتک امیز طریقوں میں نرمی کا رویہ اختیار کرنے اور حد بندی جنگلات کو ختم کرنے کی حکمت عملی اپنائی گئی۔ غرض یہ کہ خان صاحب نے ہر نازک مرحلے پر قوم کو تصادم اور نقصانات سے بچانے کی کوششیں کیں اور اس طرح تمام ریاست میں عوام الناس اور حکام کے ہاں ایک باعزت مقام سے شرفیاب ہوئے۔ کشمیر اسمبلی کا قیام 13 جولائی 1931 کے دن سری نگر سینٹرل جیل میں ایک عظیم پشتون کشمیری حریت پسند کبیر خان کے خلاف مقدمے کی سماعت کے دوران جیل کے باہر ہزاروں مظاہرین کے خلاف ڈوگرا پولیس کی فائرنگ سے درجنوں کشمیری شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد کشمیر میں احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ کشمیر حکومت نے ایک انگریز BJ گلینسی کی سربراہی میں اس واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیشن مقرر کیا۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں اس واقعے کے اسباب کے ساتھ ساتھ متعدد اصلاحات نافذ کرنے کی سفارش بھی کی۔ ان سفارشات میں منتخب اسمبلی کے قیام کی سفارش بھی شامل تھی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے اس سفارش کو منظور کرتے ہوئے ایک خصوصی کمیٹی کے ذریعے اسمبلی ارکان کی تعداد اور ان کے انتخابی طریقہ کار کے قواعد و ضوابط اس انداز میں طے کیے جن سے لا محالہ مسلمانوں کی ان کی اکثریت کے باوجود نمائندگی خاطر خواہ نہیں بنتی تھی۔ مثلاً رائے دہندگان کے لیے جو معیار مقرر کیا گیا، اس پر مسلم رائے دہندگان بہت کم تھے۔ رائے دہندہ کے لیے ضروری تھا کہ اس کی ملکیت 600 روپے ہو یا 20 روپے مالیہ ادا کرتا ہو یا 8ویں جماعت تک تعلیم یافتہ ہو۔ علاوہ ازیں تمام خطاب یافتہ فوجی پنشنروں، نمبرداروں اور سرکاری ملازمین کو بھی رائے دہی کا حق دیا گیا۔ اسمبلی ارکان کی تعداد 75 مقرر کی گئی، جن میں 42 نشستیں سرکاری نامزد ارکان اور 33 منتخب ارکان کے لیے رکھی گئیں۔ منتخب نمائندوں میں 21 مسلمانوں، 10 ہندوؤں اور 2 سکھوں کے لیے رکھی گئیں۔ ریاست پنچ کے لیے کشمیر اسمبلی میں 2 نشستیں رکھی گئیں، لیکن راجہ پنچ کشمیر اسمبلی میں پنچ کی نمائندگی کے خلاف تھا۔ وہ پنچ کے لیے اپنی الگ اسمبلی قائم کرنا چاہتا تھا تاکہ کشمیر دربار کے اپنے چچا زادوں کی دستبرد سے بچا رہے، لیکن خان صاحب نے منڈھر کے سردار فتح محمد کریلوی کے ساتھ مل کر یہ موقف اپنایا کہ پنچ کے وسائل آمدن محدود اور کم ہیں، جن کا زیادہ حصہ راجہ کی شہ خرچیوں پر صرف ہو رہا ہے، اور پنچ ہر لحاظ سے پسماندہ ہے۔ اس لیے راجہ کے احتساب اور پنچ کی ترقی کے لیے کشمیر اسمبلی میں یہاں کی نمائندگی ضروری ہے۔ خان صاحب اپنی اس حکمت عملی میں کامیاب ہوئے اور راجہ کی مخالفت کے باوجود وہ اور محمد فتح کریلوی کشمیر اسمبلی کے لیے منتخب ہو گئے۔ خان صاحب سدنوتی اور باغ کے نمائندے اور فتح محمد کریلوی منڈر اور حویلی کے نمائندے منتخب ہوئے۔
1934 میں جموں و کشمیر اسمبلی کے پہلے الیکشن ہوئے۔ ان انتخابات میں خان صاحب کے مد مقابل بھنگو کے چودھری خان بہادر خان تھے۔ خان صاحب اپنی اصلاحی اور فلاحی سرگرمیوں کی وجہ سے بہت مقبول تھے۔ وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ ان کے مد مقابل کو صرف 1000 کے قریب ووٹ ملے۔ اسمبلی کے اگلے الیکشن 1938 میں ہوئے، جن میں خان صاحب نے اپنی پارلیمانی کارکردگی کی بنا پر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ غرض یہ کہ خان صاحب 1934 سے 1946 تک مسلسل 12 سال تک جموں و کشمیر اسمبلی یعنی پرجا سبھا میں تحصیل سدنوتی اور باغ کی نمائندگی کرتے رہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عوام ان کی پارلیمانی ذمہ داریوں سے بالکل مطمئن تھے۔ آپ اس سارے عرصے میں سدنوتی اور باغ میں تعلیمی ابتری، ذرائع آمد و رفت اور مواصلات کے فقدان، راجہ پنچ کی شاہ فضول خرچیوں، زرعی قوانین اور اصلاحات، ملازمتیں آبادی کے تناسب سے دینے، صنعت و حرفت اور معدنیات کی ترقی اور صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تجاویز اور بل پیش کرتے رہے اور ان کے متعدد مطالبات منظور بھی ہوتے رہے۔ 1939 سے 1945 کی عالمی جنگ کے دوران خان صاحب نے پنچ کے خاص کر سدن قبیلے سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کروایا تھا، جنہوں نے مشرق بعید، جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں خدمات انجام دیں۔ جنگی حالات کی وجہ سے ان لوگوں تک ڈاک کے ذریعے خط و کتابت کا انتظام نہ ہونے کے برابر تھا، جس کی وجہ سے انہیں اپنے گھر بار اور اہل و عیال کی فکر لاحق ہوتی تھی، جس کا احساس کرتے ہوئے خان صاحب نے برطانوی حکومت سے آل انڈیا ریڈیو پر فوجیوں کے لیے پیغامات نشر کرنے کی اجازت لی۔ وہ پنچ سے بیرون ملک فوجیوں کے گھروں سے ان کے اہل و عیال کے حالات معلوم کر کے دہلی جا کر ریڈیو پر نشر کرتے۔ پنچ سے بھرتی کیے گئے فوجیوں کی تعداد تقریباً 60,000 تھی۔ اسی طرح 12 سال تک اپنے پارلیمانی فرائض سر انجام دینے کے بعد 1946 میں خان صاحب کرنل خان محمد خان رحمۃ اللہ نے خود الیکشن لڑنے کے بجائے سردار محمد ابراہیم خان کو اپنی جگہ رکن اسمبلی بنانے کا فیصلہ کیا۔ خان صاحب بڑے دور اندیش آدمی تھے۔ ان کو ادراک تھا کہ آنے والے پیچیدہ حالات میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر انہوں نے جموں و کشمیر اسمبلی میں سدنوتی اور باغ کی نمائندگی کے لیے سردار محمد ابراہیم خان کو منتخب کیا، جن کی تعلیمی آبیاری میں خان صاحب کی حوصلہ افزائی اور دعائیں بھی شامل تھیں۔ خان صاحب نے سردار صاحب کو 1946 میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دلوا کر اپنی جگہ الیکشن کے لیے کھڑا کیا اور ان کو متعارف کرانے کے لیے سدنوتی اور باغ کے بڑے بڑے قصبوں اور دیہات میں جلسے منعقد کیے۔ چنانچہ 1 جنوری 1947 کے انتخابات میں سردار ابراہیم خان کشمیر اسمبلی کے لیے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ خان صاحب علاقے کے ایک وفد کو لے کر دلی میں وائسرائے ہند اور برطانوی ہند مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل سر کلوڈ او کینلک سے بھی ملے اور ان سے پنچ کے سابق فوجیوں کے مسائل اور مشکلات پر بات چیت کی۔ انہوں نے او کلنک کو پنچ کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی تاکہ وہ یہاں کی پسماندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے دور کرنے کے لیے اقدامات کرے، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ کو جب اس دورے کا پتہ چلا تو اس نے از خود پنچ کا دورہ کرنے کے بہانے برطانوی کمانڈر کا دورہ منسوخ کروا دیا۔ خان صاحب کے ساتھ دلی جانے والے وفد میں کیپٹن حسین خان شہید بھی شامل تھے۔ خان صاحب نے پنچ میں خوراک کی کمی کو دور کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت شراکت کی بنیاد پر ایک بس سروس اور ٹرک سروس کمپنی بنائی۔ اس کے تحت راولپنڈی اور جہلم سے ان بسوں اور ٹرکوں نے اسلحہ، گولہ بارود، خوراک اور مجاہدین کی آمد و رفت میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔ اس بس سروس کمپنی کی جانشین بس سروس ڈسٹرکٹ بس کے نام سے آج بھی رواں دواں ہے۔ جہاں تک برصغیر میں تیزی سے بدلتے ہوئے سیاسی حالات کا تعلق ہے، خان صاحب کی ان پر گہری نظر تھی۔ انہوں نے اس سلسلے میں 1946 میں دلی میں حضرت قائد اعظم سے ملاقات کی اور ان کو اپنی ذاتی تحریر کردہ یادداشت بھی پیش کی، جس میں انہوں نے قائد اعظم سے گزارش کی کہ پنچ میں 80,000 تربیت یافتہ فوجی موجود ہیں جو علاقے کو ڈوگرا شاہی سے آزاد کرانے کے لیے مسلح جدوجہد کے خواہاں ہیں۔
بشرط یہ کہ ہتھیار مہیا کیے جا سکیں، جس پر قائد اعظم نے محترمہ فاطمہ جناح کی موجودگی میں یہ فرمایا کہ جد و جہد شروع کرو، اسلحہ فراہم کیا جائے گا۔ اس بات کی تصدیق خان صاحب کی اپنی تحریر کے حوالے سے یگانہ کشمیر کے ضمنیہ نمبر 24 میں کی جا سکتی ہے۔ آزاد حکومت کے پہلے وزیر دفاع اور دوسرے صدر کرنل علی احمد شاہ نے بھی اپنی تصنیف جنگ آزادی کشمیر میں خان صاحب کی ایک تحریر کردہ یادداشت کو قائد اعظم کی خدمت میں بھیجنے کا ذکر کیا ہے۔ بابائے قوم کا ایک اور عظیم کارنامہ مٹھی آٹا اسکیم کا اجرا تھا۔ مٹھی آٹے کا منصوبہ برصغیر کی تاریخ میں اپنی نوعیت کی عجیب اور ایک مؤثر حکمت عملی تھی۔ ایسی اسکیم کی مثال دنیا کے کسی بھی خطے میں کہیں نہیں ملتی۔ اس عظیم کارنامے میں پوری سدنوتی کے تمام گھر شریک تھے۔ اس اسکیم کو سدن خواتین نے خاص طور پر کامیاب کیا۔ وہ سحری کے وقت جاگتیں، چکی پیستیں اور آٹا گوندتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دن رات 2 وقت مٹھی آٹا الگ برتن میں رکھتے تھیں۔ اس طرح ساری سدنوتی میں ماہانہ کئی ٹن آٹا جمع ہو جاتا، جسے ہر گھر کے مرد مرکزی مقام پر پہنچا دیتے۔ اس طرح اس آٹے کی آمدن سے اسکول اور مساجد تعمیر کی جاتیں۔ پلندری کی جامع مسجد بھی اسی اسکیم کے تحت تعمیر کی گئی۔ سدنوتی کے علاقے میں اس قسم کی عظیم اقتصادی، علمی اور معاشرتی انقلاب کی بنیاد 1925 میں رکھی گئی، جو 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے تک جاری رہی۔ اس عظیم بنیاد پر تیار ہونے والی نسل اور نشو و نما پانے والے لوگوں نے آگے چل کر وہ عظیم کارنامے سر انجام دیے جس کے نتیجے میں ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ کشمیر کی جنگ زیادہ تر سدن قبیلے کی سرپرستی میں لڑی گئی اور اس کے بیشتر حصے کو اس قبیلے کی رہنمائی میں فتح کیا گیا۔ بابا خان صاحب کی مقبولیت اور چاہت کے بارے میں ایک لوک گیت اس دور میں صبح سویرے چکی پیستیں ہر سدن خاتون گنگناتیں۔ ہمارا خاکی پوش بابا جامع مسجد پلندری کے دامن میں آسودہ خاک ہے۔ پنچ کا وہ امی سر سید مرنے سے پہلے سایہ خدا میں تھا اور مرنے کے بعد جوار خدا میں ہے۔ مولانا محمد یوسف مرحوم تحریک آزادی کشمیر کے مجاہد اول۔ کشمیر کی آزادی کی تحریک میں ہر پیر و جوان، مرد و زن کا بھرپور حصہ ہے۔ اس طرح علماء کرام کا تحریک آزادی میں کلیدی کردار رہا ہے۔ ان علماء میں مولانا امیر عالم، مولانا عبداللہ، مولانا عبدالعزیز تھراڑوی، مولانا عبدالحمید قاسمی، مولانا امیر الزماں خان، مولانا محمد نذیر منگوئی اور مولانا غلام حیدر جنڈالوی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان علماء کرام کے بارے میں شخصیات کے باب میں آگے چل کر ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں اس مرحلے پر مولانا محمد یوسف مرحوم کی سیرت حیات پر قدرے روشنی ڈالنا ضروری ہے، جنہوں نے دینی تعلیم کی تکمیل کے فوراً بعد ہی عالم شباب میں 1942 سے 1943 کے دوران ڈوگرا راج کے خلاف تحریک آزادی کی ابتدا کر دی تھی۔ آپ کو شیخ الحدیث مولانا شبیر احمد عثمانی اور شیخ العرب و عجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل رہا۔ مولانا محمد یوسف 1942 میں اپنی دینی تعلیم مکمل کر کے وطن واپس لوٹتے ہیں۔ وطن واپس لوٹتے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دیس میں ڈوگرا جبر و استبداد کا بازار گرم ہے، جہاں اگر ایک ہندو مسلمان کو قتل کر دے تو اسے 1 سال کی سزا ہوتی ہے، اور اگر ایک مسلمان گائے ذبح کر دے تو اسے 7 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ ظلم و استحصال کے اس دور میں مرحوم کے دیس کے باسی کسی مسیحا کے منتظر تھے۔ ان حالات میں مولانا یوسف منگ کی مردم خیز دھرتی ہی میں ڈوگرا سامراج کو للکارتے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم ہم پر حکومت کرو، تمہارا نظام ظلم و جور پر مبنی ہے، جس میں ہندو اگر مسلمان کو قتل کر دے تو اسے 1 سال کی سزا ہوتی ہے، اور مسلمان گائے ذبح کرتے تو اسے 7 سال کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ ہم مسلمان اس نظام کو نہیں مانتے جس میں ان کی حیثیت ایک جانور کی قیمت سے بھی کمتر ہو۔ آپ ہندو ڈوگرے گائے کی غلاظت پینے والے ہم محمد عربی کے غلاموں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ 24-25 سال کے اس نوجوان عالم کے اس چیلنج پر ہری سنگھ کی ڈوگرا حکومت
مولانا محمد یوسف کو غدار قرار دیتی ہے، پابند سلاسل کر دیتی ہے۔ ہر علاقے میں اس گرفتاری کے بعد عوامی احتجاج کا ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی احتجاج میں شریک ہوتی ہیں۔ یہ ڈوگروں کے خلاف تاریخی طور پر کشمیر، خاص کر سدنوتی میں خواتین کا پہلا احتجاج تھا۔ اس احتجاج کے منطقی نتیجے کے طور پر ڈوگرا حکمرانوں نے مولانا محمد یوسف کو ضمانت پر رہا تو کیا، لیکن ان کو غداری کے مختلف مقدمات میں الجھائے رکھا۔ ان کو غداری کے مقدمے میں 3 ماہ کی سزا ہوئی، جو انہوں نے پونچھ جیل میں کاٹی۔ اسی کشمکش میں پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آ گیا اور سدنوتی پونچھ میں سدنو نے ڈوگروں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور 1830 کی دہائی کے ڈوگرا سکھ جبر و تشدد کے انتقام کا فیصلہ کر لیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے 2 دن بعد 17 اگست 1947 کو مولانا محمد یوسف مرحوم اپنے یکتائے روزگار ساتھیوں صوبیدار محمد افسر خان ملٹری کراس اور مولانا عبدالعزیز تھراڑوی کے ہمراہ اپنے جد امجد نواب جسی خان مرحوم کی جائے قیام جسا پیر کے مقام پر ایک بڑا جلسہ منعقد کرتے ہیں اور اپنے علاقے کے لوگوں سے حلف لیتے ہیں کہ اگر آپ اپنی آئندہ نسلوں کو آزاد اور خود مختار دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ باعزت زندگی گزاریں، تو آپ لوگ اپنے آج کو اپنی اولاد کے کل کے لیے قربان کر دو۔ میں آپ لوگوں کے آگے آگے رہوں گا۔ اس اعلان اور عوامی حلف کے بعد ساری سدنوتی میں ڈوگروں کے خلاف مسلح بغاوت شروع ہو جاتی ہے۔ جہاد آزادی کے ان تمام مارکوں کا احوال آئندہ صفحات میں تفصیل سے آئے گا۔ البتہ مولانا محمد یوسف مرحوم محراب و منبر سے اپنی وعظ اور تبلیغ کے ذریعے اور بنفس نفیس منگ، تھراڑ، راولاکوٹ اور شہید کلا تک کے مارکوں میں مجاہدین کے ساتھ ان کے دوش بدوش شامل ہیں، ان کی کامیابی کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ڈوگرا فوجی تولی پیر کے راستے پونچھ شہر کی طرف راہ فرار اختیار کرتے ہیں تو مولانا مرحوم 1 جنوری 1949 کی سیز فائر تک مجاہدین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی تگودو جاری رکھتے ہیں اور جنگ بندی کے بعد اپنی آئندہ زندگی کو دین کی تدریس اور تبلیغ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ پلندری جامع مسجد کی تعمیر اور بنیاد مٹھی آٹا اسکیم کے تحت بابائے پونچھ کرنل خان محمد خان نے کی، جبکہ اس مسجد میں مسلم کانفرنس کے ایک معروف قائد جنڈا بگلا کے منشی فیروز علی خان نے تعلیم قرآن کی بنیاد رکھی۔ لیکن مولانا محمد یوسف مرحوم نے اس دارالعلوم کو اپنے خون پسینے سے سینچا اور پروان چڑھایا، اور ایسا پروان چڑھایا کہ آج یہ دینی ادارہ آزاد کشمیر کے نجی شعبے میں ایک اسلامی یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں دینی علوم کے سبھی شعبوں کے علاوہ جدید علوم، کمپیوٹر، جدید عربی اور انگریزی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ مولانا مرحوم نے 1944 میں اس ادارے کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیا اور تھوڑے عرصے میں اس کے محتمم اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوئے اور اس اہم ذمہ داری کا کماح کا حق ادا کیا۔ آپ نے دین کی تدریس اور تبلیغ میں ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی کا رویہ اپنائے رکھا۔ مرحوم کی دینی زندگی کے دوران ہم نے کبھی بھی ان سے منسوب کوئی ایسی بات نہیں سنی جس میں کسی دوسرے مسلک کے مبلغوں یا پیروکاروں پر نکتہ چینی کی گئی ہو۔ آپ اور آپ کے سینکڑوں شاگرد اپنے آپ کو ہمیشہ اہل سنت والجماعت پکارتے ہیں۔ آپ نے اپنی خلافت اور جانشینی کے لیے بھی اپنی تمام تر کوششیں صرف کر کے اپنے فرزند ارجمند مولانا سعید یوسف کو اعلیٰ دینی اور دنیاوی تعلیم سے فیضیاب کیا۔ مولانا مرحوم نے جب 12 ستمبر 2010 کی شام اس جہان فانی سے کوچ کیا تو اگلے روز ہی خلافت کی پگڑی مولانا سعید کے سر پر باندھ دی گئی۔ قوم کو یقین ہے کہ مولانا سعید میں علم و فراست، بصیرت و بصارت، ذکاوت و فطانت کی وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو انہیں ورثے میں ملی ہیں اور جنہیں وہ بروئے کار لاتے ہوئے دینیات، سیاست، دین کی تدریس و تبلیغ اور قوم کی اصلاح میں یوسف ثانی کا کردار ادا کریں گے۔ مولانا مرحوم سیاست میں بھی نابغہ روزگار تھے۔
آپ آزاد کشمیر میں جمعیت علماء اسلام کے بانی تھے۔ آپ 1974 سے 1977 تک آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے منتخب رکن بھی رہے۔ آپ نے آزاد کشمیر میں اسلامی قوانین کے نفاذ میں اہم کردار ادا کیا اور اسلامی نظریاتی کونسل میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشات تیار کرنے میں بھی برابر کے شریک رہے۔ آپ نے پاکستان خاص کر آزاد کشمیر میں فتنہ قادیانیت مرزائیت کو فروغ کرنے اور زیر زمین لے جانے میں اساسی کردار ادا کیا۔ یہ فتنہ ملت اسلامیہ پاکستان کو انتہائی منافقانہ انداز میں اندر ہی اندر گن کی طرح کھوکھلا کر رہا ہے۔ مولانا یوسف مرحوم کے احوال زندگی کے اس بیان میں مولانا عبدالعزیز تھراوی مرحوم کا ذکر بھی آیا ہے، جن پر مزید روشنی نہ ڈالی جائے تو جہاد آزادی کا یہ باب تشنا رہے گا۔ مولانا تھراوی مرحوم مولانا یوسف مرحوم کے ہم جماعت اور ہم اثر تھے۔ آپ نے بھی اپنے درینہ ساتھی کی طرح جہاں تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لیا، وہاں دین کی تبلیغ اور ترویج کو اپنا مقصد حیات بنائے رکھا۔ آپ نے نہ صرف سدنوتی اور باغ تک اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، بلکہ اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو آزادی سے قبل مقبوضہ شہر پونچھ تک توسیع دی، جہاں ہندوانہ رسم و رواج کے خلاف عوامی جلسوں میں خطابت کے جوہر دکھاتے ہوئے خطیب کشمیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ پونچھ شہر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسہ میں ہندوؤں کے مشرکانہ عقائد و اطوار کے خلاف اور توحید باری تعالیٰ بیان کرنے پر آپ کو ڈپٹی کمشنر بھیم سنگھ نے 6 ماہ کی زبان بندی کا حکم جاری کیا، لیکن آپ نے اس حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا تبلیغی مشن جاری رکھا۔ آپ نے محراب و منبر سے لوگوں میں جذبہ جہاد پیدا کیا، بلکہ بنفس نفیس جہاد میں بھی حصہ لیا۔ آپ نے کئی بار ٹھنڈے موسم میں دریائے جہلم عبور کیا اور اسلحہ اور گولہ بارود اپنی پشت پر اٹھا کر مجاہدین میں تقسیم کیا۔ تھوراڑ کے مارکوں میں آپ برابر کے شریک تھے۔ ان مارکوں کا ذکر آئندہ ابواب میں تفصیل سے آئے گا۔ مولانا عبدالعزیز نے علاقہ کانڈی سے راولاکوٹ اور چھجا پہاڑی تک مجاہدین کا ساتھ دیا، انہیں جہاد کی ترغیب دینے، اسلحہ اور گولہ بارود مہیا کرنے، ان کے لیے خوراک کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ خود لڑائی میں حصہ لیا۔ یوں تو مولانا کی بے پناہ خدمات ہیں، لیکن جہاد آزادی کے بعد جامع مسجد تھوراڑ، مدرسہ تعلیم الفرقان تھوراڑ، جامعہ اسلامیہ راولاکوٹ، جامع مسجد عزیز آباد اور مدرسہ تعلیم الاسلام عزیز آباد مولانا کے کارہائے نمایاں ہیں، جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ آپ مزیکس کے رہنے والے تھے، جو ان کے نام سے اب عزیز آباد موسوم ہے۔